الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ عروج دے نہ زوال دے مجھے بس تو اتنا کمال دے نہ عروج دے نہ زوال دے مجھے بس تو اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تیری بارگاہ میں اے دعا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے بزرگان محترم اور برادران عزیز پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں اللہ رب العزت کا یہ انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی مناسبت سے آپ کو اور مجھے یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہمارا جمع ہونا صبح سے شام تک الگ الگ انداز سے الگ الگ مقام پر ہوتا ہے لیکن ایسی مجلس بڑی مبارک مجلس ہوتی ہے کہ جس مجلس میں ہر ایک کے آنے کی غرض ہر ایک کے آنے کی وجہ اللہ رب العزت کی رضا ہو یہ مجلسیں بڑی کم ملا کرتی ہیں جہاں یہ مجلسیں ملے کوشش کر کے ان کی قدر کرنی چاہیے کیوں اس لیے کہ زندگی کا وہی لمحہ قیمتی اور کامیاب ہے کہ جس وقت میں ہم اللہ کی فکر لے کر کے بیٹھ گئے جس وقت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے اور عمل کرنے کے لیے ہم جمع ہو گئے بقیہ صبح سے شام تک تو نہ جانے کتنا وقت میرا بھی اور آپ کا بھی ادھر ادھر بیٹھ کر فونوں پر گزر جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت کی ایک آیت تلاوت کی
سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے 4 طرح کی عورتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 ازواج مطہرات، نمبر 2 فرعون کی بیوی، نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اور نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ یہاں میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر کے تلاوت کی۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت قرآن و احادیث کی روشنی میں حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس بات کی ٹینشن چھوڑ دیں کہ پچھلے مہینے کیا ذکر ہوا تھا۔ میرے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی نفیس صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا رات میرے پاس فون آیا اور حضرت یہ بات بتا چکے ہیں کہ پچھلے مہینے پردے پر ذکر ہوا ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ پردے سے ہٹ کر آپ کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں تذکرہ کیا جائے۔ قرآن کریم کی یہ سورت سورہ تحریم، اس کے اندر سب سے پہلے ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک عادت شریفہ تھی، وہ عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کر مغرب تک اپنی تمام ازواج کے پاس ہو کر کے آ جایا کرتے تھے۔ یعنی عصر سے مغرب تک کچھ وقت کسی بیوی کے پاس، کچھ وقت کسی بیوی کے پاس، سب کے پاس سلام دعا کر کے اور پھر مغرب کی نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ کو کچھ دیر لگی۔ دیر اس لیے لگی کہ یہ بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت بنا کر کے پلایا کرتی تھی۔ دوسری طرف اماں عائشہ انتظار میں ہے، حضرت حفصہ انتظار میں ہے، اور اماں عائشہ اور حضرت حفصہ نے ان دونوں نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کوئی مشروب استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر پینے کی کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اماں عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد جیسے ہی سلام دعا ہوتی ہے تو یہ دونوں بیوی یہ کہہ بیٹھتی ہیں کہ یا نبی اللہ آپ کے چہرے مبارک سے کچھ بدبو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام بدبو والی چیزوں سے بہت دور رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ کچا اور پیاز اور لہسن دور کی بات، آپ نے کبھی پکا پیاز اور لہسن بھی استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہ بدبو والی چیز ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے دور رہا کرتے تھے۔ ہاں پیاز اور لہسن کا کھانا جائز ہے، کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی آپ کی بیوی نے فرمایا کہ یا نبی اللہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے سوچا کہ میں اس وقت کیا چیز استعمال کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اس وقت شہد کا شربت استعمال کر کے آ رہا ہوں، اور شہد تو بدبو والی چیز نہیں ہے، آیا بدبو آئی تو کیمے سے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہد بنانے والی مکھی کسی بدبودار پھول پر بیٹھ گئی ہو، جس کی وجہ سے شہد کے اندر بدبو کا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ عہد کر لیا کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا اور شہد کو استعمال نہیں کروں گا۔ قرآن کریم کی سورت نازل ہوتی ہے، حضرت جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، تم اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ آگے قرآن کریم میں فرمایا تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیوی کی خواہش کی وجہ سے، اپنی بیویوں کے کہنے کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، اور کس کے کہنے پر؟ بیوی کے کہنے پر۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات کہوں گا کہ قرآن کریم کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے
तबतगी मर्ज़ात अज़वाज के अंदर कि कितनी मर्तबा शौहर अपनी बीवी के कहने में आकर के न जाने कैसे कैसे काम कर लेता है। आज मैं और आप मुशाहदा करते हैं और करती हैं कि बीवियों के कहने पर आकर के शौहर नाजायज काम भी कर लेते हैं। याद रखना, अगर बीवी के कहने पर आकर के शौहर किसी गलत काम को हाथ लगाता है तो जिस तरीके से शौहर से उस बारे में पूछ होगी, इतनी ही पूछ उस बारे में बीवी से भी होगी। कितनी मर्तबा शौहर अपनी बीवी अपने शौहर की जिंदगी में इतनी आड़े आती है कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी अजीम सुन्नत दाढ़ी को कटवाने के लिए बोलती है और कहती है कि आप दाढ़ी काट लीजिएगा, मुझे आप अच्छे नहीं लगते। और शौहर आकर के बीवी के कहने पर दाढ़ी को मुंडा लेता है और उसको अपनी जिंदगी का ये मालूम नहीं होता कि मेरी जिंदगी कब तलक बाकी है। आज मैंने घंटे और दिन, महीने, चंद साल की वजह से मैंने अपनी बीवी को खुश करने की वजह से अपने हकीकी रब और अपने नबी को नाराज कर दिया है। कल क़यामत में मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। तो बीवी के कहने पर आकर के शौहर कितनी मर्तबा नमाजों को तार तार करता है, कितनी मर्तबा नबी की सुन्नतों को छोड़ता है, कितनी मर्तबा नाजायज कामों को हाथ लगाता है। कुरान करीम की इस आयत पर रुक करके आपको वो मिसाल देता हूँ, मिसाली बीवी की बात बताता हूँ कि जिस बीवी का नाम, जिस औरत का नाम हम किताबों में तलाश करते हैं तो किताबों में उस औरत का नाम मालूम नहीं होता है, किताबों में उसका नाम नहीं लिखा गया। ऐसी औरत कि जिसका नाम भी किसी को मालूम नहीं, लेकिन दुनिया उसके तकवे को जानती है। एक बीवी अपने शौहर को मजदूरी के वक्त रवाना करती है और रवाना करते हुए कहती है, ए मेरे महबूब, ए मेरे शौहर, जाओ मजदूरी करने के लिए, अल्लाह आपको रोजी में बरकत दे, आप कोई नाजायज चीज लेकर घर में ना आना। घर के दरवाजे तक आती है, मुस्कुराकर शौहर को रुखसत करती है। यहां पर एक बात कह दो कि ये नबी की सुन्नत है, ये शरीयत का तरीका है कि जब शौहर घर के अंदर आए तो बीवी इस अंदाज से सजी और बनी ठनी हो कि शौहर उसको देखने के बाद कहीं और अपना जहन न लेकर के जाए। बीवी के लिए जरूरी है कि बीवी अपने शौहर को अपनी तरफ माइल करने के लिए और उसके मन में उतरने के लिए अपना मेकअप करे, अपने आप को संवारे, अपने आप को सजाए। क्यों? अगर औरत शौहर के घर में आने के वक्त में इस कंडीशन में होती है कि शौहर उसके करीब नहीं लगता और वो किसी और औरत की तरफ अपना जहन दौड़ाता है, तो याद रखना इसका पूछ उन बीवियों से पहले होगा, शौहर से बाद में होगा। क्यों? इसलिए कि आजकल देखा जाता है कि कोई फंक्शन होता है तो औरत अपने आप को संवारती है, सुबह से लेकर शाम तक मेकअप में रहती है और शाम जब घर में शौहर के आने का वक्त होता है तो जिस्म से गर्मी के मौसम में बुरा न मानना, इतनी बदबू आती है जैसे कि किसी कुत्ते के अंदर आ रही हो, यानी इतनी बदबू आती है कि शौहर चाहकर भी उसके करीब नहीं लगता। अगर आप शौहर के सामने इस अंदाज से आ रही हैं तो याद रखना इस चीज का हिसाब औरतों से होगा, मर्द से बाद में होगा। औरत के लिए ये जरूरी है कि जब शौहर घर के अंदर दाखिल हो तो इस अंदाज से उसका इस्तकबाल करे कि उसके मन में भी उतर जाए और मन को भा जाए। इसी तरीके से जब शौहर घर से रुखसत हो, रोजी की तलाश में निकले, उस वक्त बीवी के लिए जरूरी है कि घर के दरवाजे तक आए और उसको मुस्कुराते हुए रुखसत करे। इस पर तो तकरीबन अक्सर औरतों का अमल होता है कि शौहर को घर से जाने के वक्त हंसी से रुखसत करती है, आने के वक्त गमज़दा हो जाती है। वो क्यों? इसमें दोष और कमी औरतों की नहीं बल्कि शौहरों की है। क्यों? इसलिए कि कुछ शौहर ऐसे होते हैं कि जब तक वो घर में नहीं होते घर जन्नत होता है और जब घर में दाखिल हो जाते हैं घर जहन्नम बन जाता है। अगर खाने के अंदर नमक में और नमक के जायके में भी फर्क है तो वो डंडा उठा लेता है। ऐसे शौहरों को भी मैं कहूंगा कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। वो औरत कि जो अपने माँ बाप को छोड़कर, जो अपने भाई बहन को छोड़कर, जो अपनी पूरी जिंदगी को अलविदा कहकर आज तेरे घर में पड़ी है,
اس کو غلام نہ سمجھ، اس کو نوکرانی نہ سمجھ، بلکہ اس کو اپنی بیوی سمجھ کر کے زندگی گزار۔ تو جب شوہر اس انداز سے گھر میں آتا ہے تو گھر سے روانہ ہوتے وقت بیوی کہتی ہے الحمدللہ کچھ تو پیچھا چھوٹا، کم سے کم جتنے وقت کام پہ رہے گا اتنے وقت تو سکون رہے گا۔ تو شوہر کو ایسا بھی نہیں رہنا چاہیے۔ گھر سے رخصت کرتے وقت بیوی کو چاہیے کہ پردے کے ساتھ گھر کے دروازے تک آئے اور اپنے شوہر کو مسکراتے ہوئے دعا دیتے ہوئے رخصت کرے۔ میں بات کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کو روانہ کرتی ہے۔ جب شوہر رات میں گھر واپس آتا ہے تو شوہر معلوم کرتا ہے کہ آپ نے کھانے میں کیا بنایا، تو یہ بیوی کہتی ہے کہ یہ میرے سرتاج آپ کوئی چیز لاتے تو میں تبھی تو بناتی، گھر میں تو جو کچھ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، کوئی چیز اب بنانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور شرم کی وجہ سے اپنے منہ کو جھکا لیتا ہے، اپنا چہرہ نیچے کر لیتا ہے۔ بیوی دیکھتی ہے کہ میرا شوہر اس بات کو سن کر غمزدہ ہے اور اس کے دل پر ٹھیس پہنچی ہے، تو بیوی کہتی ہے آپ غمزدہ نہ ہو، ہمارا رب تو ہمیں روزانہ روزی دے کر اور کھانا دے کر کے سلاتا تھا، اگر آج وہ بھوکا سلانے پر راضی ہے تو ہم بھوکا سونے پر راضی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ دعا کرے اللہ رب العزت ایسی ایسی عورتیں تمام گھر میں اور گھر والوں کو نصیب فرمائے، ہر ایک گھر میں ایسی عورت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ تو عورت وہ صبح میں اٹھتی ہے، صبح میں اٹھنے کے بعد اپنے شوہر کو پھر کام کے لیے روانہ کرتی ہے۔ شام کے وقت شوہر آتا ہے، دوسرا دن ہے، شوہر کوئی چیز لے کر نہیں آتا، آج بھی بھوکے سو جاتے ہیں۔ بات کو بالکل مختصر کر رہا ہوں، بالکل بھوکے سو جاتے ہیں۔ تیسرے دن گھر سے روانہ کرتے ہوئے بیوی گھر کے دروازے تک آتی ہے اور کہتی ہے میرے سرتاج آپ کو معلوم ہے کہ ہم 3 دن کے بھوکے ہیں، آپ ایسا نہ کرنا کہ کبھی میری محبت میں آ کے آپ کو حلال روزی تو نہ ملے، آپ محبت میں آ کے کہیں حرام روزی کی طرف اپنا قدم نہ اٹھانا، اگر کچھ نہیں ملتا خالی ہاتھ آ جانا، لیکن آپ مجھے خوش کرنے کے لیے ناجائز قدم نہ اٹھانا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جو وحی آئی لما تبتغی مرضات ازواجک، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ بیویوں کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو حرام کر رہے جبکہ شہد تو حلال ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنی مرتبہ شوہر بیوی کی وجہ سے مجبور ہو کر کے اور ناجائز قدم کی طرف، ناجائز چیز کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے گھر کے اندر بالکل بھی ایسا موقع نہ آنے دے کہ ان کا شوہر ان کی محبت میں آ کے ناجائز قدم اٹھائے، چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، بلکہ صبر سے کام لے اگر چیز نہیں ملتی اور شکر سے کام لے اگر چیز مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہلی بیویاں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا، اور اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بیوی کی وجہ سے شوہر کتنی مرتبہ اپنا قدم ڈگمگا دیتا ہے۔ آج کل میں اور آپ صبح شام اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ غلط کام کر رہا ہے، اس سے معلوم کرو کیوں، تو کہتا ہے کہ بچوں کی خاطر، بیوی کی خاطر، میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کا قدم سلامت ہوگا تو کتنا ہی کمزور بندہ کیوں نہیں ہوگا، آپ کا شوہر کتنا ہی کمزور کیوں نہیں ہوگا، آپ کا والد کتنا ہی کمزور کیوں نہیں ہوگا، اگر عورت کی طرف سے مضبوط ہے تو وہ ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرا جائے گا، اور اگر عورت کی طرف سے بندہ مطمئن نہیں ہے تو وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو بالکل کسی کام کا نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کی مضبوطی اپنی عورت سے ہوتی ہے۔ اگر عورت اس کی باحیا ہے، عزت دار ہے، تو سمجھ لے کہ مرد کے لیے حوصلہ ہے، اور اگر عورت کے اوپر اس کو بھروسہ نہیں ہے تو وہ عورت کسی کام کی نہیں، پھر وہ شوہر اپنی زندگی میں رہ کر کچھ کام نہیں کر سکتا۔ دوسری عورت قرآن کریم میں بیان فرمائی فرعون کی بیوی کون؟ حضرت عاصیہ۔ یہ ایمان لا چکی تھی، یہ موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی تھی،
اور ایمان لانے کا کچھ طرز اس طرح کا تھا کہ ان کے دربار میں ایک باندی تھی، ایک نوکرانی تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ وہ جب موسیٰ کے دین کو سنتی ہے تو وہ موسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لے آتی ہے۔ حضرت آسیہ کو پتہ چلتا ہے تو حضرت آسیہ بھی ایمان میں داخل ہو جاتی ہے، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ میرے دربار کی باندی فرعون کون ہے؟ قرآن کریم پارہ نمبر 30 سورت نمبر 2 کے اندر، اس پارے کی دوسری سورت کے اندر قرآن کریم بیان کرتا ہے انا ربکم الاعلی۔ فرعون وہ بادشاہ تھا کہ جو اپنے آپ کو رب کہلانے پر مجبور ہو گیا تھا، اور صرف رب نہیں بلکہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ اس کے دربار میں باندھی رہتے ہوئے جب اس سے ہٹ کر اس کی منشا کے خلاف چلے گی تو آپ خود سوچیں کہ اس کو کتنا ناگوار گزرے گا۔ فرعون کو پتا چلتا ہے کہ فلاں باندھی فلاں میری نوکرانی ایمان میں داخل ہو چکی ہے، تو اس کے پاس آتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ عورت کو کمزور کہا جاتا ہے، لیکن وقت میں تاریخ میں ایسی عورتیں بھی گزری ہیں کہ جنہوں نے وقت کے بادشاہوں کو اور اپنے آپ کو رب کہلانے والوں کو ہار دی ہے اور اپنے آپ کو جیت دی ہے۔ اس عورت کے پاس فرعون آتا ہے، اور آنے کے بعد کوئی اندر بولے نا، بالکل بھی ادھر آواز نہ آئے۔ اگر آپ بولیں گی تو میں آپ کے بولنے کے اوپر بھی کچھ سنا سکتا ہوں، ادھر آواز نہ آئے۔ آپ کی خاموشی ماشاءاللہ سمجھداری کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اندر جتنی بھی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ آپ سوچیں گی کہ آپ کیا سناتے اگر ہم بولتے اور کہیں تقریر کے بیچ میں بولنے لگو کہ ہم بولیں گے تو وہ سنا دیں گے، تو وہ بات پہلے سن لو۔ ایک بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، یہ بات یاد رکھنا کہ فرعون کی باندی کا تذکرہ ہے۔ ایک بادشاہ نے کہا اپنے درباریوں سے، آپ برا نہ مانے میری بات کو، کہ سب سے بڑا جو بندہ جھوٹ بولے گا اس کو انعام ملے گا اور انعام سے نوازا جائے گا۔ تو دربار میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کل کا موقع دیجئے، کل آ کر کے بولوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے کل آ جانا۔ کل آ کر کے وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت سامنے سے ٹرین آ رہی تھی اور ٹرین کی پٹری پر چوٹا جا رہا تھا، ٹرین کا چوٹے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹرین چورا چورا ہو جاتی ہے اور چوٹا صحیح سلامت رہتا ہے۔ تو بادشاہ کہتے ہیں کہ کوئی زیادہ بڑا جھوٹ نہیں، چپ ہو گئے ایک طرف بیٹھ جاؤ، آپ انعام کے قابل نہیں۔ دوسرا بندہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹرک لپٹس کے پیڑ پر جا کر چڑھ گیا اور اترنے کو منع کر رہا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ آپ نے بھی کوئی زیادہ بڑا جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ تو ہے لیکن مزہ نہیں آیا، ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ تیسرا بندہ اٹھتا ہے، آپ برا نہ مانے بالکل بھی، تیسرا بندہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت ایک جگہ 4 عورتیں بیٹھی تھی اور وہ بالکل چپ تھی، وہ خاموش تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ 4 عورتیں بھی موجود ہوں اور وہ خاموش بھی ہو جائیں، کیونکہ عورتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو ان کا بولنا لازم ہو جاتا ہے، اور کتنی مرتبہ مائک سے بڑھ جاتی ہے ان کی آواز۔ عورتوں کو اپنی آواز کا اتنا پردہ رکھنا چاہیے۔ جب بات آ گئی تو کہتا چلوں کہ جب بقرہ عید پر، عید الاضحیٰ پر تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد نبی تاریخ کی فجر سے اور 13 تاریخ کی عصر تک یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو اس چیز میں خیال رہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں چپکے پڑھیں گی، یعنی عبادت میں بھی عورت کو اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا فرعون کی باندی کی، آپ دھیان سے سنیں، اس عورت کی ثابت قدمی اور ہمت کو داد دیں کہ فرعون اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم موسیٰ کے دین پر آ گئی ہو اور موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی ہو اور مجھے چھوڑ چکی ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح سنا، میں آپ کو رب نہیں مانتی،
میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں۔ فرعون کو غصہ آتا ہے اور فرعون کئی دن تک تیل کو کھولاتا ہے، تیل کڑھائی میں ڈال کر آگ جلاتا ہے۔ آپ بخوبی کچن کے اندر کام کرتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 5 منٹ اگر تیل گرم ہو جائے تو کتنا تیز ہو جاتا ہے کہ ہاتھ پہ گرنے کے بعد برداشت نہیں ہوتا۔ وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ کئی دن سے میرے لیے کڑھائی کے اندر تیل گرم ہو رہا ہے۔ فرعون آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اگر باز نہ آئی، آپ نے اگر فرعون کے مذہب کو نہ چھوڑا، فرعون کے رب کو رب ماننے سے آپ پیچھے نہ ہٹی، تو میں آپ کو آپ کی اولاد کو کڑھائی کے اندر ڈال دوں گا۔ وہ عورت خاموش رہتی ہے اور فرعون سے کہتی ہے کہ وہ فرعون، میں تیار ہوں یہ تمام کاموں کو کرنے کے لیے، لیکن میں اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ عورت ذات ہو کر یہ جواب فرعون کو دیتی ہے۔ فرعون پیچھے نہیں ہٹتا، فرعون آگے بڑھتا ہے اور حیوانیت کو پار کر دیتا ہے، اور پار کر کے یہ کرتا ہے کہ کڑھائی کے اندر اس کا 8 سالہ زندہ بچہ کڑھائی کے اندر ڈال دیتا ہے، اور وہ منٹ سیکنڈ میں جل کر بھن کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کو ڈالا اور اپنی باندی کو دیکھ رہا، کہا کہ اب بھی تیرے لیے بہترا یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جا، اگر پیچھے نہیں ہٹتی تو میں تیرے دوسرے بچے کو اس کے اندر ڈالوں گا۔ ایک گود میں ناسمجھ دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو گود سے جدا کر دیتا ہے۔ اس بچے کی آواز نکلتی ہے، سوچتی ہے کہ بچہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ عورت اس بچے کی بات کو سنتی ہے اور بچے سے کہتی ہے، وہ میرے لگتے جگر تو نے کیا کہا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے، اماں پیچھے نہ ہٹنا، یہ تیل کی کڑھائی مجھے تیل نہیں دکھ رہا، تم اس کو آگ سمجھ رہی ہو، مجھے تو رب جنت کے دروازے کھول کر جنت دکھا رہا ہے۔ میری ماں تو پیچھے نہ ہٹنا۔ اور ثابت قدم رہتی ہے۔ اس کے دوسرے بیٹے کو اٹھایا جاتا ہے اور تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب تیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، تیسرا نمبر اس عورت کا ہوتا ہے، اس عورت کو بھی کڑھائی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ جب نبی علیہ السلام معراج کو جا رہے تھے تو معراج کو جاتے ہوئے راستے میں سے خوشبو آئی، خوشبو آتی ہے، جبریل امین کو رکاتے ہیں اور رکانے کے بعد میں کہتے ہیں، اور جبریل امین یہ کس چیز کی خوشبو تھی جو میں نے اور تو نے ابھی سونگھی ہے؟ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں، یا نبی اللہ، فرعون کے دربار میں ایک باندی تھی، اس باندی نے اللہ رب العزت پر ایمان اس طرح قبول کیا تھا کہ اس نے اپنے 2 بچوں کو اور اپنے آپ کو تیل میں جلنا گوارا کیا، لیکن اپنے رب کے مذہب کو اور دین کو نہیں چھوڑا۔ موسیٰ کے اوپر ایمان لا چکی تھی، موسیٰ کے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے جس جگہ اس کو لوگوں نے دفن کیا تھا، اللہ رب العزت نے آج بھی اس مٹی کو ایسا بنا دیا کہ وہ مٹی مہک رہی ہے اور یہ اس کی خوشبو ہے۔ یہ اس عورت کی ثابت قدمی۔ میں بات کہہ رہا تھا کہ فرعون کی بیوی حضرت عاصیہ اس کے ایمان کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیتی ہے۔ فرعون کو پتا چلتا ہے کہ میری بیوی ایمان قبول کر چکی ہے، تو فرعون غصے میں آ کر ان کو زمین پر لٹاتا ہے اور لٹانے کے بعد ان کی جان اس طرح نکالتا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں جس طرح میں بات کہہ رہا ہوں، ان کو زمین پر لٹاتا ہے اور زمین پہ لٹانے کے بعد ان کے ہاتھ اور پاؤں کو جدا کر دیتا ہے اور اپنے بدن سے کھول دیتا ہے، اور کھولنے کے بعد ان کا ہاتھ زمین پر رکھ کے اور بڑی بڑی کیل لے کر کے ہاتھ کے اوپر سے ٹھوکتا ہے اور زمین کے اندر ان کو لے جا کر کے ٹھوک دیتا ہے، اس طریقے سے جیسے کہ ہم کوئی پلائی بورڈ زمین کے اوپر ٹھوک رہے ہیں کہ اس میں چاروں طرف سے اس کو کیل کو جکڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس عورت کی ثابت قدمی کہ قرآن کریم میں فرعون کو بیان کیا کہ میخوں والا بادشاہ اور میخوں والا فرعون، تو قرآن کریم نے اس کے ظلم کو بیان کیا ہے۔ وہاں ادھر عورت کی ثابت قدمی کہ انہوں نے اپنے پورے جسم میں کیل اس طرح گڑوا لی کہ وہ جسم سے پار ہو کر زمین میں گڑ گئی اور ان کو جام کر دیا اور ان کی روح نکل گئی، لیکن انہوں نے
اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا اور حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا۔ یہاں ایک تیسری عورت کا ذکر ہے۔ 30 منٹ کے لیے مجھ سے بولا گیا تھا اور تقریباً 30 منٹ مکمل ہو چکی۔ اگر اندر سے کسی بچے کی طرف سے اجازت آئے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، نہیں تو گفتگو کو یہیں روک دیا جائے اور دعا کرا دی جائے۔ آگے میں بولتا ہوں تو وعدہ خلافی ہوگی۔ آپ کی طرف سے اجازت ہو، اہل خانہ کی طرف سے اجازت ہو تو میں آگے اپنی گفتگو کو بڑھاؤں، نہیں تو گفتگو کو یہیں روک دیا جائے۔ ایک مرتبہ پتہ کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ میں بات کہتا جاؤں اور آپ الکس آ جائیں۔ سننے کو جی چاہتا ہے آپ کہیں، انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر تیسری عورت بیان کی، تیسری عورت بیان کی۔ وہ تیسری عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں نے پاک دامنی سے کام لیا۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بغیر شوہر کے رہی، بغیر مرد کے رہی۔ اللہ رب العزت نے اپنے معجزے جہاں دکھائے، اپنی کرامت جہاں دکھائی، اپنی نشانیاں رب ہونے کی جہاں دکھائی، بن باپ کے اولاد کو پیدا کیا۔ جیسا کہ حضرت حوا بن ماں کے پیدا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے 3 مثالیں ایسے دی ہیں کہ جہاں پر بن باپ کے، بن ماں کے پیدا ہو جنم ہوا۔ ایک مثال ایسی ہے بن باپ کے جنم ہوا، ایک مثال ایسی ہے باپ ہے ماں نہیں ہے، اور ایک مثال ایسی ہے نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، بقیہ 2 مثال انشاءاللہ آئندہ کے اوپر چھوڑوں گا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوتے ہیں، اور بن باپ کے پیدا ہونے کے بعد اپنی صفائی ناسمجھ بچہ خود پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس عورت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور قرآن کریم میں اس انداز سے بیان کیا کہ یہ نبی کی والدہ ہے۔ ان کو معمولی نہ سمجھو، یہ پاک دامن عورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اگر انسان کو بنانے پر آئے، اگر مرد کو بنانے پر آئے، خواہ مرد اس کا شوہر ہو، خواہ مرد اس کی اولاد ہو، تو وہ نمایاں انسان بنا کر کے پیدا کر دیتی ہے۔ آؤ میں 1-2 مثال آپ کو عورت کے نمونے پر دیتا ہوں کہ عورت اگر چاہے تو وہ دنیا میں رہ کر کیا نہیں کر سکتی۔ عورت اگر چاہے تو وہ گھر میں رہ کر رب کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر کیا نہیں منوا سکتی۔ آؤ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بزرگوں میں سے بڑے پائیدار بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے نہ سمجھ بچہ ہے، عورت اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد ان کو پڑھانے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میں ان کو عالم بناؤں، میں وقت کا ولی ان کو بناؤں، میں قرآن کریم کا حافظ ان کو بناؤں، اور اسی تمنا کو لے کر وہ ایک قاری صاحب کے پاس پہنچتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے والد بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، اور یہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی ماں ایک مدرسے میں لے کر پہنچتی ہے، اور ایک قاری صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات میں ان سے کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو کچھ بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہتی ہوں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بچے کو لینے کے لیے مدرسے نہیں آؤں گی، آپ اس بچے کو گھر پہ نہیں بھیجیں گے، یہ بچہ کتنا ہی ضدی ہے، کتنا ہی ضد کرے، آپ اس کو گھر نہ بھیجنا۔ عورت کی قربانی دیکھنا، آج کل اگر بچے کو نزلہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اگر وار ہوتا ہے تو اس کی کامیابی کی طرف، یعنی پڑھائی کی طرف، خواہ وہ پڑھائی دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ یاد رکھنا تعلیم کوئی سی بھی ہو، چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، عزت دلاتی ہے۔ ہاں اتنا ہے، دنیاوی تعلیم صرف دنیا میں رہ جاتی ہے، اور دینی تعلیم دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی عزت دلاتی ہے۔ تو یہ عورت وہاں قاری صاحب کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے بچہ نہ سمجھ ہے، یہ ضد کرے تب بھی آپ کو نہیں بھیجنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ چند دن گزرتے ہیں، بچہ ضد کرتا ہے کہ حضرت مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے گھر پر واپس جانا ہے۔ استاد کہتے ہیں آپ کی اماں نے منع کیا ہے، آپ گھر پہ نہیں جا سکتے۔ بچہ روتا ہے، دھوتا ہے، پھر آتا ہے کہ حضرت آپ اجازت دے دیجئے، آپ اجازت دے دیں گے، میں اس کو لے کر کے اپنے ساتھ گھر چلا جاؤں گا۔ استاد کہتے ہیں
کہ میں اجازت نہیں دے رہا۔ ارے بچوں خاموش ہو جاؤ، آپ کا علاج بھی میرے پاس ہے، خاموش ہو جاؤ، خاموش۔ تو یہ بچہ استاد کے پاس آتا ہے، استاد سوچتا ہے کہ میں اگر منع کرتا ہوں تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، اور اگر اس کو گھر بھیجتا ہوں تو وعدہ ٹوٹتا ہے، کرنا کیا ہے؟ استاد نے جتنا وہ صبح سے شام تک یاد کر کے سناتا تھا، استاد نے 3 گنا سبق اس کا بڑھا دیا اور کہا کہ اتنا کام یاد کر کے اگر سنا دو تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔ وہ بچہ بھی میرا اور تمہاری طریقے سے نہیں تھا کہ میری اور تمہاری طریقے سے رونے دھونے بیٹھ جاتا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ کام اگر بننا ہے تو کس کی چوکھٹ سے بننا ہے۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، تجھے معلوم ہے کہ میں اتنا سارا کام یاد کر کے نہیں سنا سکتا، لیکن تجھے معلوم ہے میرا دل اپنی امی سے ملنے کو کرتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے یہ کام یاد کرا دے تو میں اپنی امی کے بدن کی خوشبو سونگھ کر آ جاؤں گا، میں اپنی امی کی زیارت کر لوں گا۔ بچہ صبح سے شام تک کوشش کرتا ہے، شام ہونے پر بچہ 3 گنا سبق لا کر اللہ کے فضل سے سنا دیتا ہے۔ استاد سننے کے بعد میں حیران ہو جاتے ہیں کہ اب وعدہ ٹوٹنا ہی ہے، بھیجوں تو ماں کا وعدہ ٹوٹ رہا ہے، اور نہ بھیجوں تو بچے سے جو وعدہ ہوا کہ سبق سنا دو گے تو بھیج دوں گا، تو بچے کا وعدہ ٹوٹ رہا ہے، کروں تو کیا کروں؟ بچے کو اجازت دیتے ہیں کہ بیٹا چلے جاؤ، جلدی واپس آ جانا۔ بچہ جاتا ہے، جانے کے بعد جب کنڈی کھٹکھٹاتا ہے تو شام کا وقت ہے، ماں کنڈی کی آواز سنتی ہے اور اندر سے معلوم کرتی ہے کہ کون، من دکل باب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، دروازے پر کون ہے، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ تو باہر سے بایزید کہتا ہے اے میری ماں، اے میری پیاری ماں، آپ کا بایزید ہوں، بایزید دروازے پر کھڑا ہے، آپ سے ملنے آیا ہے، ذرا دروازہ تو کھولو۔ اگر آج کی ماں ہوتی تو دروازہ کھول کے اس کو سینے سے لگا لیتی، اور ماں کی ممتا تو ہوتی ہی ایسی ہے کہ بچے کے انتظار میں رہتی ہے، خواہ بچہ ماں کی انتظار کرے یا نہ کرے، 2 چٹیوں والی کے آتے ہی خواہ بچہ ماں کو بھول جائے، لیکن ماں کو اگر گھر سے باہر دھکے دے کر گھسیٹ کر بھی نکال دو تو وہ اولاد کے لیے برا نہیں سوچتی۔ یہ جذبہ اور یہ ممتا اور یہ حوصلہ اور یہ ہمت اگر کسی نے دی ہے تو دنیا کے اندر واحد ماں کا رشتہ ہے۔ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی سے فون پر بات کرتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی، میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گی، یہ سمجھ جانا اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ماں اپنی محبت کا اظہار نہ بھی کرے تو اس کی محبت میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر بے غرض کے اگر کوئی محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے تو وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ بقیہ دنیا میں کوئی دوسرا رشتہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہے۔ یہاں پر بایزید کی ماں کنڈی کی آواز سننے کے بعد میں کنڈی کھولتی نہیں ہے، اس کو معلوم ہے میرا بایزید کھڑا ہے، لیکن اندر سے کہتی ہے میرا بھی ایک بایزید تھا، میں نے بھی اس کو پڑھنے کے لیے چھوڑا تھا، لیکن میرا اس سے وعدہ تھا کہ وہ جب تک کامیاب انسان نہیں بنے گا تو گھر واپس نہیں آئے گا۔ مجھے لگتا ہے تم بایزید تو ہو لیکن میرے والے نہیں، کسی اور کے والے۔ کیوں؟ میرے بایزید نے تو مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ بایزید سوچتے ہیں کہ ماں اندر بلانا نہیں چاہتی، ماں اگر بلانا چاہتی تو کنڈی کھول دیتی۔ اب مجھے ایسا کرنا ہے کہ جب ماں مجھے کچھ بنتا دیکھنا چاہتی ہے تو ماں کو کچھ بن کر کے دکھاؤں۔ بایزید واپس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے استاد کی خدمت میں رہتے ہیں، اور تاریخ میں آتا ہے کہ بایزید کو 16 سال گزر جاتے ہیں، گھر کو واپس ہوئے 16 سال کے بعد
بايزید گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک کتاب کے اندر دوسری کتاب میں واقعہ اس طرح درج کیا جاتا ہے کہ بايزید تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نبی کی زیارت استاد کو ہوتی ہے کہ بايزید کو گھر پہ بھیج دو، اب وہ بن چکا ہے۔ ادھر سے ماں کو اجازت ہوتی ہے کہ بايزید، ماں کو زیارت ہوتی ہے کہ بايزید آ رہے ہیں، آپ دروازے پر استقبال کے لیے کھڑی رہیں۔ جب بايزید آتے ہیں، مورخ لکھتا ہے کہ ماں بايزید کو سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے بايزید ذرا مجھے رب کا شکر ادا کرنے دے، اور بايزید کی ماں اس وقت 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر سجدے میں جاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے رب، جو میری تمنا تھی، میں اپنی اولاد کو جو بنانا چاہتا تھا، وہ میں جو بنانا چاہتی تھی میں بنا چکی ہوں، اب میری دنیا میں رہنے کی کوئی خواہش نہیں، اے میرے رب تو مجھے اٹھانا چاہے تو اٹھا لے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی کہ بايزید کیسا بايزید تھا اور اس کی ماں کیسی تھی کہ اتنے جذبات قربان کیے اور اولاد کو اس انداز سے بنایا۔ اور اس عورت کی شادی کا واقعہ بھی بیان کرتا چلوں، اس واقعے کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا کیونکہ دوسری طرف نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ بايزید کی ماں کون ہے؟ بايزید کی ماں وہ ہے کہ ایک اللہ کا ولی کہیں سے گزر رہا تھا، ایک دریا کے کنارے پر پہنچتے ہیں، اس دریا کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اور سیب بہتا ہوا جب آ رہا ہے تو سیب کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد سیب کو کھا لیتے ہیں، اور کھانے کے بعد میں پھر خیال یہ آتا ہے کہ تو سیب کا مالک نہیں تھا، یہ تو نے بے اجازت استعمال کیا، اور بے اجازت استعمال کرنا تیرے لیے ناجائز تھا۔ چل تو یہ دیکھ کہ اس سیب کا کون مالک ہے۔ وہ بندہ گزرتا ہے اور دریا کا پانی جدھر سے آ رہا ہے اس سمت چلنے لگتے ہیں۔ بڑی مشقت کے بعد، بڑا لمبا راستہ اختیار کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے، اس کی شاخیں دریا کی طرف کو ڈھل رہی ہے، اور وہاں سے سیب گرا، پانی پر بہا، اور میں نے اس سیب کو استعمال کیا۔ اس سیب کے مالک کو معلوم کرتے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا باغ ہے۔ مالک کے گھر تک پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ایک سیب استعمال کر لیا، اس کی اجازت اس کی سزا جو ہو آپ مجھے دیں اور اس سیب کو بخش دیں، کیونکہ وہ سیب استعمال کرنا میرے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ بندہ دیکھتا ہے کہ اس وقت یہ نوجوان اپنے رب سے کتنا ڈر رہا ہے کہ سیب کھاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، اور یہ مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں پر آیا۔ کہا کہ اگر سیب بخشوانا چاہتے ہو تو اس کی سزا بڑی کٹھن ہے۔ کہا کہ میں ہر طرح کی سزا جھیلنے کو تیار ہوں، کم از کم رب کو منہ دکھانے قابل ہو جاؤں۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ اس سیب کو کھانے کی سزا یہ ہے کہ آپ کو 10 سال تک میرے باغ میں خدمت انجام دینی ہے، اور غلام کی طرح میرے باغ میں رہنا ہے، میرے باغ میں نوکری کرنی ہے 10 سال تک۔ یہ بندہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، 10 سال تک خدمت کرتا ہے۔ خدمت کے بعد پھر مالک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے اور وہ سیب بخش دیجئے کہ میں اپنے گناہ سے سبکدور ہو جاؤں، اور میں اپنے گناہ سے دور رہوں اور اپنے رب کو منہ دکھانے قابل ہو جاؤں۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ ابھی آپ کی سزا مکمل نہیں ہوئی۔ کہا کہ اور کیا سزا ہے؟ کہا 2 سال تک اور باغ کی خدمت کرنی ہے۔ یہ بندہ اس وقت کے ولی سے 12 سال تک اپنے باغ کی خدمت لیتا ہے۔ 12 سال کے بعد پھر مالک کی طرف پلٹتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اب اجازت دے دیجئے، اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی سزا ہے تو بندہ اس کے لیے بھی حاضر ہے۔ یہ مالک کہتا ہے کہ یہ آپ کا امتحان تھا، اور اب تک آپ امتحان میں کامیاب ہے، اگلا ایک امتحان اور ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ یہ سزا باقی ہے کہ ایک میری بیٹی ہے،
اس بیٹی سے میں آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آج سے ہے، اور یاد رکھو کہ وہ میری بیٹی ایسی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، اس کو کچھ دکھتا نہیں، وہ زبان سے گونگی ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتی، وہ کانوں سے بہری ہے، وہ کچھ سن نہیں سکتی، وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتی، اور وہ ہاتھوں سے لونڈی ہے، وہ کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی۔ ذرا سوچو، جس کے ہاتھ نہ ہو، پیر نہ ہو، کان نہ ہو، زبان نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، اس کو کیا کرنا کیا ہے؟ اس کا ساری زندگی بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ساری زندگی کاندھے پر اٹھا کر اس کو رہنا پڑے گا، لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ رب کے یہاں کی سزا سے میں بچنا چاہتا ہوں، اگر یہ سزا میرے لیے ہے تو اس اپنی بیٹی کی خدمت مجھے دے، میں مرتے دم تک اس کی خدمت کرنے کو راضی ہوں، لیکن کسی طرح میرے سیب کو بخش دینا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس عورت سے شادی ہو جاتی ہے، اور یہ بندہ جب پہلی رات میں عورت کے پاس کمرے میں پہنچتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد حیران رہ جاتا ہے، کیوں؟ وہ عورت انتہائی درجے کی خوبصورت، حسین کی ملکہ تھی، حسن کی ملکہ تھی، وہ حسن کی مالکہ تھی۔ وہ مرد اس عورت کو دیکھنے کے بعد حیران ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہے، اس کی زبان بھی سلامت ہے، اس کے کان بھی سلامت ہے، اس کی ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کے پاؤں بھی سلامت ہے۔ یہ فوراً کمرے سے باہر نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد اس کے باپ یعنی اپنے سسر کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کمرے میں کسی اور کو پہنچا دیا، وہ تو بالکل سلامت ہے، کوئی بدن کے اندر نسخ نہیں ہے۔ کہا کہ جو میں نے کہا تھا وہ بھی سچ ہے، جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بھی سچ ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اندھا بتایا، گونگا بتایا، بہرا بتایا، لنگڑا بتایا، لونڈا بتایا، میری بات بھی صحیح ہے، اور آپ نے تمام چیزیں اس کے جسم میں سلامت دیکھی، یہ بات بھی صحیح ہے۔ وہ کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ سمجھا دیجئے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اندھی اس وجہ سے ہے کہ اس نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو غیر محرم کو دیکھنے کے حساب سے اندھی ہے کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ کہا کہ یہ گونگی زبان سے اس لیے ہے کہ آج تک اس نے اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالی، یہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے فحش چیز، مثال کے طور پر آج کل میں اور آپ اس کو اپنی زبان میں کہیں کہ گانا نہیں سنا۔ کہا یہ لنگڑی اس لیے ہے کہ یہ اپنے پاؤں سے چل کر ناجائز جگہ نہیں گئی، یہ ہاتھوں سے لونجی اس لیے ہے کہ اس نے غلط چیز اپنے ہاتھوں سے نہیں پکڑی۔ کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے بڑا پریشان تھا کہ اللہ نے اتنی متقی پرہیزگار عورت بچی مجھے دی، میں اس کے لیے مرد تلاش کروں تو کہاں سے کروں؟ آج اللہ نے مجھے وہ متقی مرد تیری شکل میں دے دیا ہے، لہذا آج سے تو اور یہ ایک ساتھ ہے، اور میں تیرا نکاح میں نے اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جب شوہر ایسا ہوگا اور بیوی ایسی ہوگی تو پھر بایزید بستامی ہی پیدا ہوں گے۔ آج بھی بایزید بستامی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مائیں نظر نہیں آتی، وہ باپ نظر نہیں آتے۔ اگر آج میں اور آپ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لیں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنا لے، تو آج بھی آپ کی گودوں سے اولاد بایزید جیسی پیدا ہو سکتی تھی۔ کیوں؟ جس رب نے بایزید پیدا کیے تھے وہ رب آج بھی موجود ہے، چاہے وہ عورتیں ختم ہو گئی ہے۔ نماز کا وقت بہت قریب ہے، دعا کریں، جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق آپ کو بھی عنایت فرمائے، مجھے بھی عنایت فرمائے۔ اور بہت کچھ کہنا تھا، تقریباً 50 منٹ گفتگو کی مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بات آگے ہوگی، انشاءاللہ پھر سے موقع ہوگا تو آپ کے درمیان گفتگو کی جائے گی۔ فی الحال اسی پر بس کرتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اگلے مہینے کی. ایک بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ یہ پروگرام کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس جگہ پر یہ بات پتہ چلی کہ جس جگہ میں موجود ہوں ان لوگوں نے بٹھا کر گفتگو کرنے کا موقع دیا. تو اسی جگہ پر پچھلے ہفتے جس بندے کی، جس شخصیت، جس ہستی کا بیان ہوا تھا، حضرت مفتی نفیس صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، میرے استاد محترم ہیں، ان کا بیان ہوا تھا. اللہ نے آج استاد کے بعد میں اس جگہ پر مجھے گفتگو کی توفیق عطا فرمائی. استاد کا حکم تھا الامر فوق الادب. استاد کے کہنے پر میں آپ لوگوں کے درمیان پہنچا. آئندہ پروگرام جو ہوگا وہ آئندہ ہفتے 6 تاریخ میں ہوگا، پہلا جمعہ. ترتیب کچھ اس طرح کی ہے کہ مہینے کا پہلا جمعہ اسی مکان کے اندر، اسی جگہ پر کسی نہ کسی کا بیان رکھا جائے گا اور آپ کو دعوت دی جائے گی. جتنی عورتیں اندر موجود ہیں، جتنی مائیں بہنیں موجود ہیں، آئندہ مہینے وہ بھی آنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھ اور عورتوں کو بھی لانے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سن کر عمل کیا، اللہ اس کا اجر تو آپ کو دے گا، لیکن جو آپ کی وجہ سے پہنچے اور وہ عمل کرے، جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا ہی اجر آپ کو بھی ملے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب